बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपने बाइबल स्टडी को जारी रखते हुए आज खरूज की किताब क्या कहती है 22 बाब से 40 बाब तक के अहम नकात और उनके हवाला जात पर ध्यान व ज्ञान करते हैं। 22 बाब खरूज की किताब 22 बाब 21वीं आयत, जिसमें यूं मरकूम है, तू मुसाफिर को दुख न दे और ना उसे तंग कर, क्योंकि मुल्क मिस्र में तुम भी मुसाफिर थे। 22वें बाब की 25वीं आयत से 26वीं आयत, अगर तुम मेरे लोगों में से किसी मुफलस को कुछ रुपया कर्ज दे तो ब्याज खोर की मानद मत बन और इससे सूद मत ले। अगर तूने अपने हमसाया का लिबास गिरवी में लिया है तो सूरज डूबने के वक्त उसे वापस दे दे। 22वें बाब की 29वीं आयत, तू अपनी फसल और अपने कोलू के नए फल गुजारने में देर ना कर और अपने घर के पलोठे मुझे दे। खरूज 23 बाब पहली आयत, तू झूठी खबर मत उड़ा। 23वें बाब की दूसरी आयत, तू बदी करने के लिए अम्बुआ की पैरवी ना कर। 23वें बाब की 8वीं आयत, तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत दानाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बातों को बगाड़ती है। 23 बाब की 10वीं से 11वीं आयत, 6 बरस तू अपनी ज़मीन की खेती कर और पैदावार जमा कर, लेकिन 7वें बरस इसे छोड़ दे कि पड़ी रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन इससे खाएं और जो इनसे बच रहे इसे जंगली चौपाए खाएं। और ऐसा ही तू अपने अंगूर अपने जैतून से करना। 23 बाब की 12वीं आयत, 6 दिन तू अपना कामकाज करना और 7वें दिन तू सब्बत मनाना। 23 बाब की 17वीं आयत, साल में 3 दफ़ा तेरे सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हों। अहद की तस्दीक, मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में डाला और आधा कुर्बानगाह पर छिड़का और अहद की किताब लेकर लोगों को सुनाकर पढ़ी। तब वो बोले कि सब जो खुदावंद ने फरमाया है हम बजा लाएंगे और फरमाबरदारी करेंगे। तब मूसा ने खून लिया और लोगों पर छिड़का और कहा, यह खून इस अहद का है जो खुदावंद ने इन सब बातों की बाबत तुम्हारे साथ बांधा है। इसमें हवाला है 24 बाब खरूज की किताब 6वीं आयत से 8वीं आयत। नेक्स्ट हम देखते हैं 24वें बाब की 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। तब मूसा, हारून और इस्राएल के बुज़ुर्गों में से 70 शख्स ऊपर चढ़ गए और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे गोया कि नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानद शफाफ था, और बनी इस्राएल के बरगज़ीदों पर उसने अपना हाथ ना बढ़ाया। बस उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। संदूक शहादत की तैयारी। खरूज की किताब 25 बाब पहली से दूसरी आयत, खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इस्राएल को हुक्म देना कि मेरे लिए नज़रें लाएं। हर एक आदमी से इसके दिल की रगबत के मुताबिक तू मेरे लिए नज़र ले ले। 25वें बाब की 8वीं आयत, वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं कि मैं इनके दरमियान रहूं। 25 बाब की 9वीं आयत, सब कुछ मुताबिक इस मस्कन की शक्ल और बर्तनों की शक्ल के जो मैं तुझे दिखाऊंगा तू बना। 25 बाब 22 आयत, वहाँ पर मैं तुझसे मिलूँगा और रहमगाह के ऊपर से करूबियों के दरमियान से जो संदूक के शहादत के ऊपर होंगे इन सब हुक्मों की बाबत बनी इस्राएल के लिए हूँगा। मैं तुझसे बातचीत करूँगा। काहिनों की तखसीस। खरूज की किताब 29 बाब पहली आयत,
ان کی تقدیس کرنے کے لیے کہ وہ میرے لیے کاہن ہوں، تو یوں کر، تو ایک گائے کا بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لے۔ خروج 29:4۔ ہارون اور اس کے بیٹوں کو حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر لا اور انہیں غسل دلا۔ خروج 29:5۔ تو کپڑے لا اور ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ پوش پہنا، اور اس کو افود کے پلکے سے باندھ۔ خروج 29:7۔ مسح کرنے کا تیل لے اور اس کے سر پر ڈال اور اسے مسح کر۔ کفارے کی قیمت۔ اپنی جانوں کے کفارے کے لیے جب وہ خداوند کے سامنے نظر لائیں تو امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے۔ خروج 30:15۔ سبت آزادی کی ایک علامت۔ خروج 31:13۔ تو بنی اسرائیل کو حکم کر اور کہہ کہ میرے سبت کو مانا کریں، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت یہ ایک علامت ہوگی، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں۔ پتھر کی 2 لوہیں جن پر عہد لکھا تھا۔ خروج کا 31:18۔ جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اسے شہادت کی 2 لوہیں دیں، پتھر کی وہ لوہیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھیں۔ سونے کا بچڑا 32:4۔ اور سانچے میں ڈال کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا، تو انہوں نے کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لایا۔ موسیٰ کا غصہ 32:19۔ خروج کی کتاب۔ موسیٰ کا غصہ بھڑکا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوہیں پھینک دیں اور پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ بنی لاوی کی وفاداری۔ خروج کی کتاب 32:26۔ تب وہ خیمہ گاہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف سے میرے پاس آ جائے، تو سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہوئے۔ موسیٰ کی سفارش۔ خروج کی کتاب 32:31-32۔ موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا، اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ خروج کی کتاب 33:11۔ خدا سے روبرو گفتگو۔ خداوند موسیٰ سے روبرو گفتگو کرتا تھا جیسے کوئی شخص اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے۔ خروج کی کتاب 33:16۔ موسیٰ نشان مانگتا ہے۔ کس طرح معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیری قوم پر تیری نظر مقبولیت ہے؟ کیا اس سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے اور کہ تیری قوم روح زبیل کی تمام اقوام سے ممتاز ٹھہرے؟ 33ویں باب کی 18ویں آیت۔ خروج کی کتاب۔ اس نے کہا، مجھے اپنا جلال دکھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 34 باب کی 6 آیت۔ خدا معاف کرتا ہے۔ خداوند اس کے آگے سے گزرا اور خداوند نے پکارا، اور خداوند خدائے رحیم و مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور وفاداری والا۔ خروج کی کتاب 34 باب 8ویں سے 9ویں آیت۔ تب موسیٰ نے جلدی کی اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو خداوند ہمارے بیچ میں چلے، کیونکہ یہ لوگ سخت گردن ہیں، اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر، اور ہمیں اپنی میراث بنا۔ ٹوٹے ہوئے عہد کی تجدید ہوتی ہے۔ 34 باب کی 10ویں سے 11ویں آیت۔ خداوند نے کہا، دیکھ، میں تیرے سب لوگوں کے آگے عہد کرتا ہوں، میں ایسے معجزے کروں گا کہ ساری دنیا میں کسی قوم میں ویسے کبھی نہیں کیے گئے، اور تمام قومیں جن کے درمیان تو ہے خداوند کا کام دیکھیں گی، کیونکہ ہیبت انگیز وہ کام ہیں جو میں تیرے لیے کروں گا۔ جو کچھ آج کے دن میں تجھے حکم دیتا ہوں اسے بجا لا۔
موسیٰ کا چہرہ چمکدار ہے۔ خروج کی کتاب 34 باب 29 آیت۔ جب موسیٰ کوہ سینا سے نیچے اترا اور شہادت کی لوحیں پہاڑ سے اترتے وقت موسیٰ کے ہاتھ میں تھیں، تو موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا چہرہ چمکدار ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط 3 باب 18 آیت۔ خدا کا مسکن، خروج کی کتاب 35 باب 5 آیت۔ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے نذرانہ لاؤ، ہر ایک اپنے دل کی رغبت کے مطابق خداوند کے لیے سونا اور چاندی اور پیتل نذرانہ لائے۔ ملاحظہ فرمائیں، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط 12 آیت۔ ہنرمند خداوند کے روح سے بھر گئے۔ خروج کی کتاب 35 باب 11 آیت۔ روح خدا سے یعنی حکمت اور فہم، ہنر اور مہارت سے اسے بھر دیا۔ 35 باب کی 35ویں آیت خروج کی کتاب۔ ان دونوں کے دلوں میں حکمت بھر دی ہے تاکہ وہ دونوں سب کام کروائیں، پس وہ سب کام کاریگری سے کروائیں اور نئی چیزیں اختراع کریں۔ کام مکمل ہوا۔ 39 باب 32ویں آیت خروج کی کتاب۔ پس حضوری کے خیمہ کے مسکن کا سب کام مکمل ہوا اور سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ یوں بنانا، بنی اسرائیل نے بنایا۔ حضوری کا خیمہ خداوند کے جلال سے معمور ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب 40 باب 34 آیت سے 35ویں آیت۔ تب بادل حضوری کے خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہوا، اور موسیٰ حضوری کے خیمہ میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ بادل اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور خداوند کے جلال سے مسکن معمور تھا۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ کلام کی کنجی کے ساتھ آپ کی خدمت میں نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ نیکسٹ سیشن میں ہم خروج کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس کے اہم نکات کی اسٹڈی کریں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا داتا ہے، پالن ہار ہے، تارن ہار ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رہبروں کا رہبر ہے۔ تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردے زندہ کیے۔ خدا تیرے خون میں طاقت ہے، تو شفا کا منبع ہے۔ ان سب باتوں کے لیے خدا تیرے نام کی حمد اور تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو الفا اور امیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری چٹان ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں گزرے ہوئے وقت کے لیے کہ تو نے ہماری حفاظت کی، ہر طرح کے دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت سے محفوظ رکھا، اور خدا آج کا نیا دن بخشا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خدا تجھ میں آگے بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اے خدا ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا عنایت کر دے تاکہ ہم تیرے کلام کی روشنی کو لے کر ہمیشہ کی زندگی کے راستے کی طرف آگے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ اے خدا تیرے حضور دعا بھی کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اے خدا ان کی ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف، ناگہانی آفت، بیماری، دیدنی بیماری، نادیدنی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، اور تیرے لوگ صحت مند ہو کر خدا تجھ میں مسرور ہوں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ ان کے خاندانوں کو برکت دے، روزی رزق میں اضافہ فرما۔ جو بھی تیرا کلام سنیں خدا ان کو مسا بخشنا، برکت دینا، تاکہ اس کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں اور تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ خدا تیری برکت چاہتے ہیں، آنے والے وقتوں میں حفاظت کرنا۔ ہم سب خدا تیرے نام کی خریدے ہوئے ہیں، تیرے نام کے کہلاتے ہیں، تیرے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان، یقین اور بھروسہ تجھی پر ہے، اور خدا تیرے نام پر
खुदा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही पाक और पवित्र नाम के वसीले से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप बेटे रूल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से, आमीन।